وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 26ویں سپارے کے اختتام پر ارشاد فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے، آپ انہیں مہمان سمجھ کے ان کی مہمانداری میں لگ گئے، لیکن بعد میں آپ پر انکشاف ہوا کہ اصل میں یہ فرشتے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں، اور ان فرشتوں نے بتایا کہ ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو یہ حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہوئی. اور پھر سورہ زاریات کے آخری حصہ جو 27ویں سپارے کا ابتدائی حصہ ہے، اس میں قوم لوط کا تذکرہ کیا گیا، اس پر عذاب کا. قوم لوط کے علاوہ فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کا بھی انجام بتایا گیا ہے. اور پھر اس سورہ مبارکہ میں وہ علمی تحقیق کی طرف اشارہ بھی کیا گیا کہ ہم نے ہر ایک چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. یعنی کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، نباتات ہوں یا حیوانات ہوں، اللہ نے سب میں جوڑے جوڑے کا زوجیت کا سسٹم رکھا ہے. اور یہ کائنات کے جب یہ قرآن کی آیات نازل ہو رہی تھی تو اس وقت وہاں کے رہنے والے کائنات کی ان حقیقتوں سے واقف نہیں تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جوڑے جوڑے کا سسٹم صرف انسان میں ہے یا صرف حیوانات کے اندر ہے. لیکن قرآن کریم نے اس حقیقت کو بلا خوف تردید واضح کر دیا کہ کائنات کی اور چیزوں کے اندر بھی، پودوں کے اندر اور اسی طرح باقی چیزوں کے اندر زوجیت کا اللہ نے سسٹم رکھا ہے، اور ان دونوں کے آپس میں ملاپ سے نئی چیزیں، نئے سے نئے پھل اور نئے سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں. قرآن کریم کی سورہ مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا اور فرمایا کہ اللہ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. اور پھر یہ بھی خبر دی گئی کہ اللہ رب العزت ساری مخلوق کے رزق کا کفیل ہے. ساری مخلوق کو جو رزق ہے وہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو اور اپنی مخلوقات کو رزق اور روزی سے محروم نہیں کرتا. اور مشرکین کو اس سورہ مبارکہ کے آخر میں وعید بھی سنائی گئی، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، کہ ایسے کافر جو قیامت کے دن پر جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے ہلاکت ہو. اور پھر اس کے بعد سورہ طور ہے. سورہ طور مکی صورت ہے، اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 5 قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا ان عذاب ربک لواقع والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، یعنی تیرے رب کا عذاب ضرور بضرور واقع ہو کر رہے گا. اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ کفر میں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. نماز میں یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیات سنی اور آپ نے یہ پڑھا ان عذاب ربک لواقع، تو مجھے یوں لگا کہ میرا دل پھٹنے والا ہے، اور عذاب کے واقع ہونے کے خوف سے فوراً میں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ اس قدر
تاثیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کی گلیوں کا چکر لگا رہے تھے کہ آپ نے ایک گھر کے سامنے رک کر سنا تو اندر قرآن کریم کی یہ آیات کوئی تلاوت کر رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اوپر ان آیات کا اتنا اثر ہوا کہ آپ اس کے بعد کئی دن تک بیمار رہے اور لوگ آ کر آپ کی عیادت کرتے رہے۔ تو قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے، اور پھر قرآن کے مضامین میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ قرآن کریم کے مضامین میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے اور نصیحت حاصل کی جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں متقین کا جو دائمی انجام ہے یعنی جنت، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور اس وقت کے جو جنتی ہیں ان کی معمولات کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ آپس میں بات چیت کریں گے اور کہیں گے کہ دنیا کے اندر ہم خوف محسوس کرتے تھے لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں تیز اور گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا اور اللہ نے ہمیں اپنی جنت میں داخل کیا، اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ بہت مہربان اور نہایت ہی احسان کرنے والا ہے اور ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں مشرکین کے باطل خیالات کی تردید کی گئی اور وہ جو توحید کے حوالے سے شک و شبے میں پڑے ہوئے تھے ان کو تلقین کی گئی کہ وہ توحید کے اوپر ایمان لے آئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان ظالموں کو جو آپ کی تردید کرتے ہیں، جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک عذاب دنیا کا ہے اور ایک آخرت کا ہے۔ دنیا کے عذاب سے اگر وہ بچ بھی گئے تو آخرت کا عذاب ضرور بضرور ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے۔ نجم عربی زبان میں ستارے کو کہتے ہیں، اس میں ستاروں کی قسم کھائی گئی، اور پھر یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نجم رکھا گیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے معجزے کا ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر معراج کے لیے تشریف لے گئے، اور ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى۔ ان آیات میں واقع معراج کا تذکرہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوران جو عجیب مشاہدات کروائے گئے ان کا تذکرہ کیا گیا، اور ساتھ مشرکین کا ایک نظریہ بیان کیا گیا کہ وہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، تو ان کی تردید کی گئی کہ یہ جو اللہ کی بیٹیاں ان کو سمجھتے ہیں یہ عقیدہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تو یہ ایسی ذات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، اس لیے فرشتوں کی نسبت کرنا اللہ کی طرف کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ سراسر غلط بات ہے اور ایک غلط عقیدہ ہے۔ متقین کو اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کی کچھ قدرتیں ذکر کی گئی اور فرمایا انہ هو اضحک وابکا وانہ هو امات واحیا وانہ خلق الزوجین الذکر والانثى، کہ وہ اللہ ہے جو ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، اور وہ اللہ مارتا ہے زندہ کرتا ہے، اسی نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، وہی مالدار بناتا ہے، وہی سرمایہ دیتا ہے، اور اسی اللہ نے نافرمان قوموں کو تباہ و برباد کیا، لہٰذا تم بھی اگر نافرمانی کے اوپر ڈٹے رہو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر بھی آئے گا، اس لیے اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا، اس کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا گیا، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں بہت سارے وعدے بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں، مومنین کے لیے بشارتیں بھی ہیں اور کفار کے لیے ڈراوے بھی ہیں، اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نہایت ہی
آسان بنایا، یعنی قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہے، قرآن کریم کا پڑھنا آسان ہے، قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہے، اور قرآن کریم پر عمل کرنا آسان ہے۔ تو اس قرآن کو اللہ نے آسان بنایا، مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو سنجیدگی سے کچھ وقت دے دیں اس کو سمجھنے کے لیے تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اس میں 70% ایسے الفاظ ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، صرف ہم نے کبھی ان الفاظ کے اوپر غور نہیں کیا۔ چنانچہ یہ قرآن اللہ نے نصیحت والی کتاب بنائی ہے اور اس کو انسانوں کے لیے آسان بنایا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور انسان جو اعمال کرتا ہے وہ سارے کے سارے لوح محفوظ میں اللہ نے محفوظ کر رکھے ہیں، اور انسان کے دائیں بائیں 2 فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کر رکھی ہے جو اس کے اعمال کو لکھتے چلے جا رہے ہیں اور مسلسل اس کی زندگی کی فائل بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان یہ بھی مدنی سورت ہے، اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ کا وصف ذکر کیا گیا، الرحمن علم القرآن، جس رحمان نے اپنے بندوں کو قرآن جیسی عظیم کتاب سکھائی، خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا، علمہ البیان، اور پھر انسان کو بولنے کے، اپنی بات دوسروں کو سمجھانے کے، اظہار ما فی الضمیر کے طریقے سکھائے، وہ اللہ عظیم ذات ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بار بار اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں، ان میں سے ایک خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ اس اللہ نے سورج اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب کے مطابق چلتے ہیں، روزانہ اپنے مدار کے اندر چلتے ہیں، وہ بنائے، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں وہ اللہ نے بنائے، زمین جسے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے فرش بنایا، اللہ نے مختلف میوے، پھل، اناج، پھول انسان کے لیے بنائے، انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، میٹھے اور کھارے پانی کا کہ اللہ نے چشمے پیدا کر دیے، اور ان کے درمیان فرق، میٹھا پانی ایک طرف، کھارا پانی ایک طرف بہ رہا ہے، اور انسان کی زندگی کا دار و مدار اس پانی کے اوپر رکھ دیا، اور انسان کی زندگی کے لیے اللہ نے بے شمار ایسی نعمتیں، پہاڑوں کو بلندی عطا کی، سمندروں کے اندر چلنے کے لیے، سفر کے لیے کیسے بحری جہاز اللہ نے پیدا فرمائے۔ یہ دنیاوی نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اخروی نعمتیں ذکر کی گئی کہ آخرت میں اللہ جنت کی صورت میں اہل ایمان کو اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح جہنمیوں کو بھی جو سزا ہوگی، عذاب ہوگا، اس کا تذکرہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں 31 بار اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کوسچن بار بار کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مفسرین نے یہاں ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ابتدائی آیات میں اپنی تخلیقات کا اور اپنے دنیا میں پھیلے ہوئے عجائبات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد 8 بار اس تذکرے کے دوران 8 بار یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتی ہے۔ اس کے بعد جہنم اور اس کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا، اس دوران 7 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر جنت کے باغات کا تذکرہ کیا گیا، اور جنت کے باغات کا تذکرہ کرتے ہوئے 8 بار یہ آیت مبارکہ لائی گئی، اور آخر میں جنت کے جو کم درجے کے باغات ہیں
ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی 8 بار یہ آیت مبارکہ لائی گئی۔ تو گویا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا مفسرین نے کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کے اوپر اعتقاد رکھے گا، اللہ کی تخلیقات کے اوپر اعتقاد رکھے گا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے اللہ رب العزت کھول دیں گے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بار بار اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اس رب کو اپنا حقیقی رب تسلیم کر لے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ مکی سورت، اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کیا اور پھر ساتھ ہی 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، اصحاب الیمین فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، اور واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ اصحاب الشمال، اور تیسرا والسابقون السابقون، جو ہر معاملے میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ان 3 گروہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اصحاب یمین ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اور اصحاب شمال ان کے لیے جہنم ہے، اور جو السابقون الاولون ہیں ان کے لیے بھی جنت کے اعلیٰ درجات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی، اور ستاروں کی قسم کھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی قسم، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ یہ ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں مفسرین نے بہت عجیب نکتہ لکھا ہے اور کہا کہ اللہ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کے اس کو بڑی قسم کہا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو اتنی بڑی کائنات پیدا فرمائی ہے اور اس کائنات کے اندر بے شمار چیزیں پیدا فرمائی، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ کائنات 500 ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے، 500 ملین کہکشاں، اور ہر کہکشاں کے اندر 1 لاکھ ملین یا اسے کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں، اور چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر طے کر رہی ہے، سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے، اور پھر ستاروں کو اگر ہم دیکھیں تو ستاروں میں سے کسی کی رفتار 33 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی رفتار 84 میل فی سیکنڈ ہے، اور کسی کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ ہے۔ یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنے مدار پہ چل رہے ہیں، اور آج تک کبھی نہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، نہ تصادم ہوا، نہ یہ اپنی رفتار کے اندر کبھی پیچھے ہوئے، نہ حد سے زیادہ آگے ہوئے، اس لیے کہ اگر ان کا ٹکراؤ ہو جائے، ان کا تصادم ہو جائے، ان کے آنے جانے میں تقدیم اور تاخیر ہو جائے تو کائنات کا سارا نظام درم برم ہو کر رہ جائے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو اس لیے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد جو بات ارشاد فرمائی وہ فرمایا انه لقرآن کریم، کہ یہ قرآن بڑی ہی عزت والی عظمت والی کتاب ہے، اور اس کتاب کو فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کے سوائے پاکی کی حالت کے اور طہارت کی حالت کے اس کتاب کو اور اللہ کے اس عظیم پیغام کو چھونے کی بھی ممانعت ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے مضامین کے اوپر غور کرو، اور یہ تمہارے لیے لائے عمل ہے، تمہارے لیے تمہاری زندگی کا دستور ہے، اور اسی پر عمل کرنے میں تمہاری نجات ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے۔ حدید عربی زبان میں لوہے کو کہا جاتا ہے، تو اس سورہ مبارکہ میں حدید کا تذکرہ ہے، اسی بنیاد پر اس کو سورہ حدید کہا جاتا ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العزت کی قدرتیں بیان کی گئی کہ وہ اللہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، کائنات کی ہر چیز اس اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے، اور انسان ہو یا حیوان یا چرند ہو یا پرند، فرشتے ہوں جمادات، جتنی کائنات کے اندر چیزیں ہیں وہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اقرار کرتی ہیں،
اور اللہ رب العزت ہر چیز کو اپنی قدرت سے اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو چلا رکھا ہے اور قیامت تک یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ دوسرا مضمون جو اس سورہ مبارکہ میں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دی گئی اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لگانے کی ترغیب دی گئی، اور فرمایا گیا کہ اپنی جان کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا جائے اور اپنے مال کے ساتھ مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی اعانت کی جائے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر دنیا کی زندگی کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ لہو و لعب ہے۔ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ترغیب دی گئی کہ وہ اپنا دل دنیا کی زندگی کے ساتھ زیادہ نہ لگائیں بلکہ آخرت کی فکر کریں اور اس آخرت کی تیاری کریں۔ وہ آخرت کے اعمال ان کو کام آنے والے ہیں، دنیا کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اسی مضمون کو بیان کیا گیا، اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی بیان کی گئی کہ یہ دنیا کی زندگی انتہائی معمولی ہے اور مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اپنی توجہ آخرت کے اعمال کے اوپر رکھنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، ورسول الله۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔